اور وہاں پہ ایک بڑی میسر جو ہے لبریشن کی موومنٹ چلی اور بنگلہ دیش جو ہے ایک آزاد ملک کے طور پہ وجود میں آیا ایک بہت بڑے بلڈ شیڈ کے بعد. اور اس کے یہاں پہ پاکستان کے اندر بھٹو صاحب اقتدار میں آئے اور انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے لینڈ ریفارمز کا آغاز کیا. وہ لینڈ ریفارم اس لحاظ سے ایوب خان کے لینڈ ریفارم سے کسی حد تک اس لیے بہتر تھی کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی بہت پازیٹیو تھی. میں اس دوران یہ بتانا بھول گیا کہ ٹیننسی ایکٹ آیا, وہ 1951 کے اندر جو ہے ٹیننسی ایکٹ آیا تھا اور وہ ریفارمز آئی تھی اور اس کے اندر ایک کمیشن بٹھایا گیا تھا جس کے کمیشن کے 4 ممبرز تھے. 4 میں سے 3 نے کہا, پورے ملک کے اندر انہوں نے سروے کیا اور خصوصاً سندھ میں, اور انہوں نے کہا کہ اپنی جو ہے غربت, بیماری, بے روزگاری اور یہ جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار جو ہاری خود ہیں, ہاری مطلب پیزنٹری جو ہے وہ خود اس کی ذمہ دار ہے, سوائے مسعود خطر پوش کے ایک ریڈیکل ایک پروگریسو لبرل جو ہے ایک وہ تھے سی ایس پی آفیسر تھے, انہوں نے ڈسینڈنٹ نوٹ لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ اس ملک کے اندر فیوڈل سسٹم ہے اور جو لوگوں کی جو قسمت ہے وہ اس وجہ سے خراب ہے عام کسانوں کی کہ یہاں کے اندر زمین کے اوپر رشتے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ لوگ جو ہیں کام ہی نہیں کریں گے, اس لیے کہ جتنی بھی محنت کریں اس کو ان کا پھل نہیں مل سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں لینڈ ریفارمز کی جائیں. وہ ڈسینڈنٹ نوٹ جو ہے وہ آج بھی جو ہے ہماری جو ہے یہ لینڈ ریفارمز کی ساری جو موومنٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بھٹو صاحب نے آ کے جو ہے انہوں نے کہا کہ 8 ایکڑ جو ہے 8 ہیکٹر جو ہے وہ نہری اور کوئی میرا خیال ہے 15 ہیکٹر جو ہے انہوں نے بارانی زمین کا یہ کہا گیا کہ یہ ہوگی پر فیملی, جو انہوں نے بھی پر فیملی کا کہا اور اس کو بھی اسی طرح یوز کیا گیا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک بات جو پازیٹیو تھی کہ جو زمین لی جائے گی اس کو جو ہے وہ اس کا کمپنسیٹ نہیں کیا جائے گا, اس کو گورنمنٹ پے نہیں کرے گی, یہ ایک بات کی گئی. اور اس کے نتیجے میں کوئی 71,000 جو ہے ایسے خاندان تھے کسانوں کے جن کو یہ زمینیں ملی. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد ایک اور جو پازیٹیو بات تھی بھٹو صاحب کے لینڈ ریفارمز کی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ زمین جس کے اوپر کاشتکار کام کرتا ہے, حالی جب تک وہ کاشت زیر کاشت ہے, کاشت کر رہا ہے, اس کو نکالا نہیں جا سکتا. دوسری انہوں نے کہا کہ جس زمین کے اوپر وہ رہتا ہے, جس گھر میں رہتا ہے, اس کو نکالا نہیں جا سکتا. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی رورل ایریا میں اگر آج بھی اگر موجود ہے, اس کی وہ وجہ ہے کہ 3 جو مرلے زمین کا جو بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس زمین سے جاگیردار ان کو نکال نہیں سکتا, اس کی وجہ سے ان کی ایک قوت موجود ہے. یہ لینڈ ریفارمز کے نتیجے کے اندر کوئی زیادہ بڑی تبدیلیاں پھر بھی واقع نہیں ہوئی, لیکن یہ ابھی یہ انہوں نے 1972 کے اندر اگست کے اندر یہ فیصلہ لیا اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ 1973 کے اندر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. لیکن اس کے بعد جب یہ سارا عمل جو اس کو پریکٹیکلی اس کو نہیں کیا گیا, اس لیے کہ جو فیوڈل رشتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ تھے اس ملک کے اندر کہ کوئی زمین کس طریقے سے, میں ابھی سانگڑ سے تعلق رکھتا ہوں, پیر پرگاڑا کی زمین کے اوپر جو ہے اس کا ہاری یا کسان کس طرح یہ طاقت لے سکتا ہے کہ وہ زمین اس کی لے, جتوئی کی زمین کیسے کوئی کوشش کر سکتا ہے کہ اس کی زمین لے, ممتاز بھٹو کی زمین جو ہے وہ کس طرح کوئی لے سکتا ہے. لہذا وہ نام کے طور پہ تو کسانوں میں آئی لیکن عمومی طور پہ جو ہے وہ کسانوں پہ پاس نہیں جا سکی. اس ملک کا ایک اور دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے اس پاکستان کے اندر وہ انعام و اکرام میں فرٹائل زمینیں جو ہیں پاکستان کی لینڈ جو ہے وہ جو ہے بیوروکریسی کو اور ملٹریز کو دینے کا ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے جو لڑنے والے لوگ تھے ان کو, سیکنڈ ورلڈ وار میں جو لوگ لڑے ان کو, 65 کی جنگ جو لڑے, جو 71 کی جنگ لڑے, ان کو ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ پاکستان کی مختلف علاقوں میں دی گئی. خصوصی طور پہ سندھ کے اندر جو زمین تھی اس نے بہت بڑی صورتحال پیدا کی اور اس کے خلاف جو ہے پلاٹی سے بڑی موومنٹ جو ہے بدین کے اندر اور ٹھٹھا اور ان علاقوں کے اندر ایک بڑی موومنٹ چلی تھی 50s کے اندر, جس کے ہیرو جو تھے جو فاضل راہو تھے, جن کو بعد میں ملٹی نیشنل تیل کی کمپنیوں نے ایک وقت میں آ کے ان کو ایسیسینیٹ کیا, شہید کر دیا. اس کے خلاف پاکستان کے اندر جو فرٹائل لینڈ ہے وہ اکثر بڑی زمینیں جو ہیں اب فوج کے قبضے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 70,000 ایکڑ اوکاڑے کی زمین ہے جس کے اوپر 10 لاکھ کسان جو ہے ایک بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس کے اندر پچھلے 12-13 سال سے 9 جو ساتھیوں کو وہاں پہ کسانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. اس طریقے سے یہاں پہ جو فریش واٹر کی جو جھیلیں ہیں اس کے اوپر جو ہے رینجرز کے قبضے کی بات ہے, شہروں کے اوپر بعض زمینوں پہ قبضے کی بات ہے. تو ایک جو سروے ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا لینڈ اونر جو ہے اس وقت وہ جو ہے پاکستان کی آرمی ہے. فیوڈلز کے علاوہ جو ہے ایسے ادارے کے طور پہ سب سے بڑا زمین ہولڈنگ جو ہے اور اس کی جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کے پاس ہے. وہ بائی ہک اینڈ کروک جو ہے وہ اس ساری چیز کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے. ہم نے پھر یہ دیکھا جب بھٹو صاحب جو ہے جس ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے اس ایجنڈے سے
انہوں نے اپنے اس ایجنڈے سے ریٹریٹ کرنا شروع کر دیا. اس ریٹریٹ کے نتیجے کے اندر ہوتا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں جب آپ اپنے ایجنڈے کے اوپر ایگریسولی آپ عمل نہیں کرتے تو لوگوں کی سپورٹ آہستہ آہستہ پیسو ہو جاتی ہے. بھٹو نے ریڈیکل سلوگنز پوری دنیا میں اس وقت ایک سوشلزم کا وہ تھا. ویتنام کے اندر سوشلسٹ جیت رہے تھے, کمیونسٹ اسٹرگل جیت رہی تھی, اور لیٹن امریکہ کے اندر کمیونسٹ آگے بڑھ رہے تھے. پوری دنیا کے اندر ایک ایرا تھا سوشلسٹ کا, سرچ تھا پوری دنیا میں. ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہ ایشیا فورتھ کا نعرہ لگایا جاتا تھا, تو اندرا گاندھی, ذوالفقار علی بھٹو, شیخ مجیب, بیدر نائکے کے جو ہسبینڈ تھے وہ تھے, الجیریا کے وہ جو تھے صدر ناصر تھے, بومدین تھے, یہ جتنے سلطانوں تھے, جتنے لوگ تھے, انہوں نے ریڈیکل نعرے لگائے اور ریڈیکل نعروں کی بنیاد پہ اقتدار میں آئے. لیکن یہ کہ بھٹو صاحب نے جس طریقے سے بیٹریل کیا اپنے سارے نعروں سے, وہ پاکستان کے لوگوں نے اور یہاں کی جو ورکنگ کلاس نے, پیزنٹری نے دیکھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب وہ الیکشن کے اندر گئے, جب اس کے خلاف اربن مڈل کلاس تاجروں اور یہاں کی جو ہے فورن کچھ اس کے اثرات کے نتیجے میں جب اس کے خلاف ایک موومنٹ کا, اربن موومنٹ کا اظہار ہوا, تو اس کی جو سپورٹرز تھے, جو اس کی کانسٹیٹوئنسی تھی, وہ اس کی حمایت کے اندر باہر نکل کے نہیں آئے, وہ پیسو ہو گئے. اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق اقتدار میں آیا, اور ضیاء الحق نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ سارا ریڈیکل ایجنڈا جو تھیوریٹیکلی موجود تھا اس کے خلاف کام شروع کیا, اور اسلام کے نام کے اوپر سب سے پہلے تو شریعہ کے اندر مختلف لوگ جو ہیں اس کے خلاف گئے کہ یہ ان اسلامک ہے, اور اس کے لیے وہ ساری لفاظی جو استعمال کی وہ ساری وہ تھی جو مودودی صاحب کی وہ دی ہوئی تھی, اور وہ شریعہ ایپل کوڈ بھٹو انہوں نے بنایا, ضیاء الحق صاحب نے بنایا. اس کے اندر ایک کیس گیا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قزلباش کیس ہے. اس کیس کے وہ قزلباش جو تھے اس کے لاہور کے اندر بہت بڑا زمین کا ایک بہت بڑا اس کے پاس حصہ تھا. وہ جب یہ زمینوں کے اوپر لینڈ ریفارم ہوتے بہت سارا زمین کا حصہ اس سے چھن گیا تھا, وہ اس کے خلاف گیا, اور اس کے خلاف جو ہے 89 کے اندر جو ہے یہ فیصلہ آ گیا. لیکن وہ جو ججز سارے بٹھائے ہوئے تھے وہ ضیاء الحق کے چوز کیے ہوئے تھے. اس کے اندر 3 ججز جو تھے وہ جوڈیشری سے تھے, اور 2 جو ہیں ججز جو تھے وہ مولوی صاحبان میں سے تھے. ایک مولانا تقی عثمانی صاحب تھے, اور ایک جو جوڈیشری کی طرف سے آئے تھے وہ فضل اللہ صاحب تھے, جنہوں نے بعد میں جو ہے ضیاء الحق کے لیے بہت سارا سپریم کورٹ کے اندر کام کیا. اس نے ایک فیصلہ دیا جس کے اندر 4 ججز نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے, اور ایک جو جج تھے انہوں نے اس کو جو ہے بلکہ 2 ججز نے کہا کہ یہ اس کے خلاف فیصلہ دیا جو پروفیشنل اس سے آئے تھے. باقی 3 ججز, 3 جو ہے مولوی صاحب, 2 مولوی صاحب اور ایک جو ہے جو یہ فضل اللہ صاحب تھے, انہوں نے یہ اس کو ان اسلامی قرار دے کے لینڈ ریفارمز کو پاکستان کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس ججمنٹ کے نتیجے کے اندر پاکستان کی قانونی پوزیشن جو ہے 1947 کے اوپر جا کے دوبارہ کھڑی ہوگی, جو لینڈ کے اوپر جو ہے لیجسلیشن اور اس کا عمل تھا. اور اس کی یہ بڑی بدقسمتی تھی, اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو یہ فیصلہ آیا اس کے اوپر سب سے پہلے فائدہ اٹھانے کے لیے جو اپلیکیشن گئی وہ پیپلز پارٹی کے جو جنرل سیکریٹری تھے, اور بعد میں بے نظیر نے جن کو نامینیٹ کیا ایز اے پریزیڈنٹ, جن کا نام تھا فاروق لغاری صاحب, وہ اپنی کوئی 7,500 ایکڑ زمین جو ہے وہ واپس لینے کے لیے, مطلب اپنی پارٹی کے ایجنڈے کے خلاف ہی ہو گئے, اور بے نظیر صاحبہ نے ان کو جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا. اور اس کے بعد ضیاء الحق کی ساری ایرا کے بعد جو ہے یہاں جو سیونین گورنمنٹس آئی, وہ جو پوری دنیا کی جو سوشل ڈیموکریسی کا حال ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اس کی بینکرپسی جو ہے پولیٹیکل بینکرپسی کا اظہار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جس طرح لیبر پارٹی ہے, اس کی سوراج کی جو ہے سوشلسٹ پارٹی ہے, اور جو ہے آپ نے وہاں کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے جرمنی کی, انڈیا کی کانگریس پارٹی ہے, پاکستان کی پیپلز پارٹی ہے, یہ جتنے بھی سوشل ڈیموکریٹک کے شیڈز ہیں ان سب نے رائٹ ونگ کی طرف جو ہے بالکل ٹلٹ کر لیا. اور آج جو ہے رائٹ اور یہ جو سوشل ڈیموکریٹس ہیں ان کے ایجنڈے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. 2 دفعہ بے نظیر آئی, بلکہ ابھی تیسری دفعہ اس کی پارٹی آ چکی ہے. نواز شریف 2 مرتبہ آیا, لیکن لینڈز کے مسئلے کے اوپر تمام کا جو ہے اختلاف رائے کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے, اور پاکستان کے ایجنڈے کے اوپر اس وقت یہ ایشو موجود نہیں ہے. لیکن یہ جو سیلاب آیا ہے اس کے نتیجے میں جو 2 کروڑ کے لوگ جو متاثر ہو کے باہر نکل کے آئے ہیں وہ پاکستان کے سارے کسان ہیں. میجورٹی اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو ایگریکلچر کے ساتھ انگیج تھے, اور اس نے پاکستان کا جو چہرہ جو ہے غربت کا جو ہے دیہاتوں کے اندر ہے اس کو بالکل ننگا کر کے پیش کر دیا ہے. اور آپ میں یقین کرو ہم پچھلے 3 مہینے سے ہم بہت پولیٹیکل کام کرتے رہے, لیکن 3 مہینے سے جو سٹوریز ہم نے دیکھی ہیں
ہم نے جو غربت دیکھی ہے، لوگوں کے جو حالات دیکھے ہیں، جو ان کی کیس اسٹڈیز ہیں، تو یہ یقین نہیں آتا کہ یہ ملک جو ہے یہ ہم 21ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ آج بھی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 سال پہلے کا پاکستان ہے۔ جس طریقے سے کسانوں کی زندگی کے اوپر ہوا، خصوصی طور پہ سندھ میں جہاں 90 لاکھ لوگ اس طرح متاثر ہوئے، ہر 5واں سندھی جو ہے سندھ میں رہنے والا جو ہے اس سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ لیکن یہاں کا فیوڈلز، یہاں کی اربن ارسٹوکریسی، یہاں کے ساری اسٹیٹ اسٹرکچر، کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا، نہ ایک جوڈیشری کی جو اتنی بڑی لڑائی لڑی گئی ہے اس کے اوپر بھی، لینڈ ریفارمز کے اوپر جو ہے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی کا تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اس ملک کے مکتی سے، جو کہ کسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس ملک کے اندر لینڈ ریفارمز کی طرف جدوجہد نہیں ہوتی تو یہ لڑائی جو ہے ہم جیت نہیں سکتے، اور یہ لڑائی اس وقت جیتی جا سکتی ہے جب تک پاکستان کے عام لوگ، محنت کش، شہروں کی اربن اور دیہاتوں کے کسان جو ہے یہ مل کے اس جدوجہد کو آغاز نہیں کرتے، اس ملک کے اندر ہم اس یوگ سے آزاد نہیں ہو سکتے، اور اس ملک کے اندر ٹرو ڈیموکریٹک آرڈر بھی جو ہے بحال نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔